أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلئ فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام علماء کرام، میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، بچوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ہم رجب میں تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے شعبان آ چکا ہے، اسی طرح رمضان آ جائے گا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ رمضان المبارک سے پہلے جو ہے رمضان کی تیاری کا حکم دیتے تھے۔ اور یہ عام دستور ہے کہ انسان کو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، تو وہ اس کام کو اسی وقت کے لیے موقوف نہیں رکھتا، بلکہ اس کام کی تیاری جو ہے وہ اس وقت سے پہلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے سے جو ہے ہمیں رمضان کی تیاری کا حکم فرمایا تھا، اور رجب اب ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کتنی تیزی سے جا رہا ہے۔ رجب ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب شعبان کے اندر ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شعبان کا مہینہ بھی چلا جائے گا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ جو ہے، یہ مبارک مہینہ جس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے اعمال کرنے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے، اس کی ہم پہلے سے تیاری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آ جائے اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے۔ انسان کو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کی پہلے سے جب وہ تیاری کرتا ہے تو اس کے کرنے کے اندر اس کے لیے سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اب بھی ہمارے پاس موقع ہے جو غنیمت ہے، اور اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم رمضان کی تیاری کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو بھی موقع بھی ہے، اگر ہم نے اس تیاری نہیں کی ہے تو اب جو موقع ہمارے پاس باقی ہے رمضان سے ابھی تک، جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو تیار کرے تاکہ رمضان المبارک کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ
جس میں آتا ہے کہ جف القلم بما انت لاق، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ قلم کو بنایا، اور قلم کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، اور پھر قلم نے پوچھا، میرے لمبی حدیث ہے، قلم نے پوچھا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ابتدا سے انتہا تک ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو اس کو لکھنے کا حکم دے دیا۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے پہلے سے مقدر کر دیا گیا ہے، وہ ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی رسول جانتا ہے۔ یہ رات جو قرآن کریم کے اندر جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شب قدر کے متعلق ہے، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے لیلۃ البرات، یعنی اس رات شب برات کے متعلق اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے حامیم حامیم والکتاب المبین، حامیم یہ حروف مقطعات ہے، اس کے معنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معنی کو پوشیدہ رکھا۔ والکتاب المبین، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب یعنی قرآن کریم کی قسم کھا رہے ہیں۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات کے اندر اتارا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کے اندر خاص احکام جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو جو حکم دیا تھا، اور قلم نے جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کو جو ہے وہ لوح محفوظ کے اندر لکھ کر محفوظ کر دیا۔ اب وہاں سے ہر سال کیا ہونے والا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جانے والا ہے، کون اس دنیا میں آنے والا ہے، کون اس دنیا سے جانے والا ہے، جو ہے اس رات کے اندر اس چیزوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ اس سال کے اندر اتنا رزق لوگوں کے اندر تقسیم ہونا ہے، فلاں شخص کو جو ہے اتنا مال و دولت ملنے والی ہے، فلاں شخص جو ہے اس دنیا کے اندر آنے والا ہے، اور فلاں شخص اس دنیا سے جانے والا ہے۔ تو یہ تمام احکام جو ہے اس رات کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں، اور آگے لوگوں کو شک نہ ہو کہ بھئی یہ کام فرشتوں کا خود کا ہے، اس لیے اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ امرا من عندنا، کہ یہ کام اور یہ حکم یہ فرشتوں کا کام نہیں ہے اور یہ فرشتوں کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہمارا ہے، یہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ امرا من عندنا، کہ یہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ انا كنا مرسلین، کہ یقیناً ہم ہی جو ہے اس کو ہم کو بھیجنے والے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو خطبے میں نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا كانت ليلة النصف من شعبان، کہ جب شعبان کا نصف یعنی شعبان کی 15ویں رات آ جائے، فقوموا ليلها وصوموا يومها، تو اس کے رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ قیام سے کیا مراد ہے؟ عموماً جو ہے لوگ قیام سے مراد یہ ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نماز پڑھی جائے، لیکن مفسرین نے کہا یہاں قیام سے مراد صرف نماز نہیں ہے، بلکہ اس رات کے اندر ہر طریقے کی عبادت کی جائے، جس طریقے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے، دعا کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، ہر طریقے سے جو ہے جس طریقے سے جس کو سہولت ہو اس طریقے سے اپنے رب کو وہ راضی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو راتیں رکھی ہیں، مبارک راتیں رکھی ہے، اس میں ایک خاص حکمت ہے کہ انسان جو ہے دنیاوی زندگی کے اندر اتنا منہمک ہو جاتا ہے اور اتنا داخل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے غفلت طاری ہو جاتی ہے، اور
اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خاص مواقع رکھتا ہے، ایسی خاص دن اور ایسے خاص راتوں کو رکھتا ہے جس میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے پر ہونی چاہیے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ہم اس پر چلیں۔ بدعت سے ہم جو ہے وہ دور رہیں۔ بعض لوگ جو ہے ان راتوں کے اندر ایسے ایسے احکام ایسے ایسے کام کرنے میں لگ جاتے ہیں اور سنت سمجھ کے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں بڑی پیاری چیز لکھی ہے، فرمایا کہ جو شخص بدعت کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جو شخص بدعت کو اپنی زندگی کے اندر لاتا ہے اور ان کاموں کو کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت اور فرائض کو اس سے دور کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ہم اگر معائنہ کریں تو جو لوگ ان کے اندر ملوث ہیں، اس کے اندر داخل ہوئے ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کے کرنے کے اندر بہت آگے رہتے ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر ان کا آنا نہیں ہوتا ہے، نمازوں کے اندر ان کا آنا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوموا لیلھا وصوموا یومھا فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے پہلے آسمان پر آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خود پوچھ رہے ہیں۔ ہم ایک دیکھیں کہ اگر کوئی جاب کرنے والا کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی آپ کو جاب کی ضرورت ہے، میں آپ کو اتنا دوں گا، 1 گھنٹے کا جو میں 1000 پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں، آ جاؤ میرے یہاں پر جاب کرنے کے لیے، تو ہم میں سے کون ہوگا جو اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا؟ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں اس کو ایکسپٹ کروں اور میں اس کے لیے آگے سے آگے بڑھوں۔ بلکہ اگر ایسا حکم ہو جائے، خدا نہ خواستہ ہوتا تو نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے تو لوگ اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو مارنا بھی شروع کر دیں گے، قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہے، جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، وہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا۔ آج ہم روزی کے لیے روتے ہیں کہ اللہ ہم کو جو ہے بہترین روزی عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم کو جو ہے ویجز ملے، میری ویجز سب سے ہائی ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے ہم کوشش کیا کرتے ہیں؟ کوشش کون سی کرتے ہیں؟ کیا ہم سیدھے راستے سے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یا ہے کہ ہم سائیڈ وے سے جاتے ہیں اور رشوت خوری اور جو ہے غلط کاموں کے ذریعے سے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو ہمیں روزی دے سکتی ہے، جو ہمیں اولاد دے سکتی ہے۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کہ ہم سیدھے راستے سے جاتے ہیں اور سیدھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یا ہے کہ غلط راستے سے جاتے ہیں اور غلط راستے سے جانے کے بعد بھی ایک بات تو یقینی ہے کہ وہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ غلط راستے پہ جانے سے صرف ایمان کے کمزور اور ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کی جو ہے وہ سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خود پہلے آسمان پر آ کر جو ہے ہم سے سوال کر رہی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا۔ انسان جو ہے اپنی ہر حاجت، کم چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے جوتے کا تسمہ، جوتے کی لیس ہوتی ہے نا، اگر یہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ ہم اسباب کو اختیار کریں، لیکن یہ بات کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے جو ہے وہ پیٹ میں درد ہو گیا۔ اب پیٹ میں درد ہونے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میرے پیٹ میں تکلیف ہے، آپ مجھ کو راحت دیتے ہیں۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو اسٹریٹ اوے بس راحت دے دیتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے کہ اسباب کو اختیار کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ کہ فلاں درخت کے فلاں پتے کو یا فلاں پھل کو کھا لو. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ویسے ہی کیا. اب نبی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں. کس طرح تربیت کر رہے ہیں کہ دوسری مرتبہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہو گیا. اب پہلی مرتبہ جب درد ہوا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو پھر اس درخت کے پھل یا پتے کو کھا لیا اور شفا حاصل ہو گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ذہن کے اندر وہ بات تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ دوسری مرتبہ جب تکلیف ہوئی تو گئے اس پھل یا پتے کو جو ہے نکالا، توڑا، کھایا. اب درد کم ہونے کی جگہ جو ہے اور بڑھ گیا. اور موسیٰ نبی علیہ السلام تو کریم اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے. انہوں نے کہا ہے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلی مرتبہ جب مجھے تکلیف ہوئی اور آپ نے مجھ کو حکم دیا، میں نے پتے کو کھایا، کھاتے ساتھ مجھے شفا ہو گئی، لیکن اب جو میں نے اس پتے کو یا پھل کو کھایا ہے تو میرے درد کے اندر اضافہ ہو گیا، کمی نہیں ہوگی، کیا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی تربیت کر رہے ہیں. اور یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. امتیوں کو، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کون سا راستہ صحیح ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا اس پھل کو کھانا غلط نہیں تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو گائیڈ کیا تھا، لیکن تربیت کیا ہو رہی ہے کہ مجھ سے مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ جب تجھے پہلی مرتبہ تکلیف ہوئی تھی تو تو نے مجھ سے مانگا تھا، میں نے کہا تھا کہ وہ پھل کھاؤ. تو نے کیا سمجھ لیا کہ کیا اس پھل کے اندر یا اس پتے کے اندر شفا ہے؟ نہیں، اس پھل یا اس پتے کے اندر شفا نہیں ہے. شفا میرے ہاتھ میں ہے، میں شفا دینے والا ہوں. وہ پھل یا پتا شفا نہیں دیتا. تو ہم بھی یہ سمجھ لیں کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو بیمار ہونے کے بعد ہم جو ہے میڈیسن کا، یقیناً میڈیسن کو چھوڑے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ مجھ کو شفا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا کی درخواست کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو شفا دے، اور پھر دوائی کو کھائے. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اثر ہم دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پازیٹیو اثر ہم کو دکھائے گا. ہم میڈیسن کھانے سے شفا تو ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اس دوا کو کھائیں گے اور اس سے ہم کو شفا ہوں گی، تو ہمارے ایمان کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھوتری کرے گی. اللہ ہم سب کو اس کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. ہر شخص جو ہے بیمار ہوتا ہے، لیکن بیمار ہونے کے بعد اگر ہم اس طریقے کو اختیار کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے دعا کریں اور پھر دعا کرنے کے بعد اس دوا کا استعمال کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم کو شفا بھی عطا فرمائیں گے اور ہمارے ایمان کے اندر جو ہے وہ بڑھوتری عطا فرمائیں گے. سب کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر جو ہے لوگوں سے ہر چیز کے لیے، انسان کی جو بھی ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. بیماری ہے شفا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، رزق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اولاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ان چیزوں کو دے سکتی ہے یا دے سکے گی. صرف وہی ذات ہے جسے مانگنا چاہیے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتانی جبرائیل فقال هذه ليلة النصف من الشعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعر غنم الكلب ولا ينظر الله إلى مشرك ولا إلى مسبل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدبر خمد او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوشخبری بھی دے رہے ہیں اور پھر ہمیں ڈرا بھی رہے ہیں. کیا خوشخبری ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل ہے. جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کیا بتلایا کہ یہ جو ہے یہ رات جو ہے نصف شعبان کی رات ہے. اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک قبیلہ تھا، قبیلہ کلب، اس قبیلے کے اندر جو ہے بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بکریوں کے بعد ایک بکری کی اگر ہم
پیٹھ پر ایک انگلی پہ رکھ دے تو اس انگلی کے نیچے کتنے بال ہوں گے ہم تو نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کو بتلانے کے لیے کہ جتنی بکریاں اس قبیلے کے اندر ہے، قبیلے کلب کے اندر جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے خلاصی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے. لیکن پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مستثنا بعض لوگوں کو اس میں سے نکال رہے ہیں. کن لوگوں کو نکال رہے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا کہ مشرک، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر کسی کو جوڑ دے. پارٹنر کوئی بھی پسند نہیں کرتا. ہم میں سے بھی کوئی بھی اگر کوئی ہمیں ہماری بیوی اگر ہم سے کہے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں تو ہم میں سے کوئی شخص اس کو پسند نہیں کرے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے. اللہ کی ذات ہی پسند نہیں کرتی کہ کوئی یہ کہے کہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں. نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ہم اگر تیری بھی عبادت کرتے یعنی تیرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی کا لفظ پسند نہیں ہے. جو شخص ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا، ہر چیز ہم کو دی، لیکن ان سب چیزوں کو لینے کے بعد، ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد ہم جس ذات نے ہمیں دیا ہے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیں جس نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. تو پھر جس نے ہمیں یہ دیا ہے اس کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کو جو ہے معاف نہیں فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ انسان شرک کے علاوہ چاہے جتنے گناہ کر دے، زمین سے آسمان تک اس کے گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو جو ہے معاف کر دے گا. کل قیامت کے اگر اللہ چاہے تو بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا آپ نے ایسا کیوں کیا. لیکن اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل کے اندر شرک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتے. اور شرک ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پارٹنر، کسی کو شریک کرنا عبادت کے اندر، اور یہ تو شرک اکبر ہے. اور شرک اصغر یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دکھلانے کے لیے عمل کریں. یہ شرک اکبر سے تو بہت سارے لوگ بچے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت. لیکن شرک اصغر جو ہے نا یہ اکثر لوگوں کے اندر، بڑے بڑے علماء کے اندر، مفسرین کے اندر، سب کے اندر یہ آ جاتا ہے. کیونکہ یہ جو ہے شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قسم دی تھی، عہد دیا تھا کہ میں بنی آدم کو جو ہے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. اور اس کی جو ہے ہر شخص کے ساتھ وہ الگ طریقے سے کھیلتا ہے. عالموں کے ساتھ، مفسرین کے ساتھ کھیلنے کا اس کا طریقہ الگ ہے، مفتیوں کے ساتھ کھیلنے کا طریقہ الگ ہے، محدثین کے ساتھ کھیلنے کا طریقہ الگ ہے. وہ ہر شخص کے ساتھ اس کے اعتبار سے، اس کے رتبے کے اعتبار سے کھیلتا ہے. عام لوگوں کے ساتھ وہ عام طریقے سے کھیلتا ہے. ہم شرک اصغر کے اندر چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہم جب کوئی عبادت کرتے ہیں تو ہم اس عبادت کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اکثر میں کہتے رہتا ہوں کہ ہم جب کوئی عبادت کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن شیطان ہمارے دل کے اندر آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. کیا کہ بھئی تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن تیرے بازو میں شخص ہے نا تو تجھے بہت اچھے سے دیکھ رہا ہے کس طرح تو نماز پڑھ رہا ہے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے، ذرا نماز کو انسان تو میں اپنی نماز کو لمبی کرتا ہوں، تلاوت کر رہا ہے تلاوت تھوڑا مستحسن کرتا ہوں، ان چیزوں کو کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ شیطان جو ہے وسوسے ڈال کر انسان کو جو ہے ان چیزوں کے کرنے کے اوپر آمادہ کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ اس چیز سے حفاظت فرمائے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو معاف فرمائیں گے، لیکن شرک کو جو ہے معاف نہیں فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جو ہے اس سے حفاظت فرمائے. شیطان یہ جو ہے اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے. اور سب سے پہلے انسان کو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے تو سب سے پہلا حربہ کیا استعمال کیا تھا کہ ان کو جو ہے
شرک کے اندر مبتلا کر دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے پارٹنر جو دیکھے، یہ لوگ جن کی اس کا بڑا طریقہ ہے، لمبی بات ہے، وہ انشاءاللہ کبھی اور ذکر کریں گے کہ کس طرح اس نے لوگوں کو جو ہے شرک کے اندر مبتلا کر دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور جو ہے ہم کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ، کہ وہ شخص جو تکبر کے طور پر اپنے پائجامے کو جو اپنے پینٹ کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے کر دے، اور اس کے اندر ہم سب مبتلا ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کھلے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طور پر نہیں کہا ہے، کھلے الفاظ میں کہا ہے وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ، کہ وہ شخص جو ٹخنوں کے نیچے جو ہے اپنے پائجامے کو لٹکا ہے. ٹخنے کے نیچے پائجامہ یہ ہر وقت کے لیے، ایسا نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی لوگ آتے ہیں نماز کے لیے اور پھر نماز کے لیے آنے کے بعد بس ٹخنوں کے اوپر پائجامہ کرتے ہیں. پائجامہ ٹخنوں کے اوپر صرف نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے پوری زندگی کے لیے. مرد کے لیے سطر یہ ہے کہ اس کا ٹخنا جو ہے وہ کھلا ہو، ٹخنے جو ہے عورتوں کے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، مردوں کے. اللہ ہم کو جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا إِلَىٰ عَاقِدِ وَالِدَيْهِ، کہ وہ جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ قطع تعلق کرے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں جو لوگ مغربی ممالک میں ہم رہ رہے ہیں تو یہاں کی کلچر کو اپنے اندر لاتے ہیں اور پھر اپنے والدین کو جب کہ ان کی خدمت کا وقت ہوتا ہے ہم جو ہے اپنے گھر سے نکال کے جو ہے اولڈ پیپل ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں. ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے. یہ چیز ہوتی نا ایک بیماری ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے. اللہ ہم کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح بچپن میں اگر ہمارے والدین ہماری دیکھ بھال نہیں کرتے تو آج ہم اس قابل نہیں ہوتے. آج ہم جو کھڑے ہیں، آج ہم جو کما رہے ہیں، یہ کس وجہ سے؟ یہ صرف ان کی مرہون منت تھی کہ انہوں نے ہماری دیکھ بھال کی، انہوں نے ہماری پرورش اچھے طریقے سے کی، انہوں نے ہماری تعلیم کا خیال کیا. اور ان سب چیزوں کے بعد ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے آخری اوقات کے اندر ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے بڑھاپے کے اندر ان کا سہارا بنے. یہ نہیں کہ بڑھاپے کے اندر ہم جو ہے وہ ان کو اٹھا کر جو ہے ایک طرف پھینک دیں اور ان کی طرف سے بالکل مستثنا ہو جائے. اللہ ہم کو جو ہے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آخری چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَا إِلَىٰ مُدْبِرِ خَمْرٍ، اور وہ شخص جو ہے شراب کے اندر مبتلا ہو، شراب پینے کے اندر. اور یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جو ہم لوگوں کے اندر داخل ہو چکی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اس بیماری کے اندر لگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اس بیماری سے نکالے اور ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پر ڈال دے. کیونکہ اس رات کے اندر جو شخص ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو، اس رات کے اندر بھلے ہی وہ عمل نیک عمل کر لے لیکن اس چیز کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری جو ہے اس وجہ سے مغفرت نہیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی زیادہ سے زیادہ برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک آخری بات میں کہتے چلوں کہ ایک عام لوگوں کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے ہم انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے اندر کہ اس راتوں کے اندر جو ہے نا آتش بازی اور جو خاص کر کے حلوہ، یہ حلوے کی نہیں جلوے کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی رات ہے. شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے دماغوں کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ بھائی اس راتوں کے اندر حلوہ پکائی جائے اور حلوہ کھائی جائے. حلوہ پکانا اور کھانا، یہ حلوہ کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر سکل ہوتا ہے. یہ شیطان کا ایک حلوہ ہے، اس کے اندر سکل ہوتا ہے. آدمی جب اس حلوہ کو کھاتا ہے تو اس کے اندر عبادت کا شوق اور ذوق نہیں رہتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ بوجھل پر آ جاتا ہے اور پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں جا کے سو جاؤں. تو بعض ملاؤں نے جو ہے اس کو کر دیا ہے کہ بھائی حلوہ کھاؤ اور مولانا کے گھر میں بھی پہنچاؤ، لیکن ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے. نہ کسی حدیث میں ہے نہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں سے، ان بدعات سے جو ہے ہمیں باہر نکالے. وما علینا الا البلاغ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي دور بقدرته الزمان وقدر المقادير في شعبان إلى شعبان وجعله توطئة لبركات رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فيا معشر الإخوان، قد حان شهر شعبان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أحصوا حلال شعبان لرمضان. وعن أسامة رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فصوموا واجتنبوا عما تعود الناس فيه من البدعات فإنها محرمات وسيئات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. وخير القرون قرني هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. سفيد رزقه من ملك القرآن. أشهد أن